الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی قابل قدر واجب التکریم میرے حضرات اساتذہ اکرام زندہ شرفکم اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کا 69واں یوم آزادی ہے۔ یہ وطن ہمارے اکابرین و اسلاف، ہمارے بزرگ اور اس خطہ میں بسنے والے مسلمان مرد و عورت کی لازوال اور بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اکابرین و اسلاف اور ہماری قوم نے اپنے خون بہا کر اور اپنی تمام تر مال و متاع کو قربان کر کے، اپنی اولادوں کو قربان کر کے یہ وطن اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کے غلبے اور قرآن و سنت پر قائم کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کے قانون کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے نظام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ اسی لیے اس وطن کے حوالے سے ایک بات، 5 صدی گزرنے کے باوجود اور اگر تحریک اور تاریخ کو ساتھ شامل کیا جائے تو 1 صدی گزر گئی کہ یہ بات ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر تھی اور ہے اور رہے گی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ محض زندگی گزارنے کے لیے، محض کسی قوم کی آبادکاری کے لیے، محض کسی زبان کے حامل لوگوں کی آبادکاری کے لیے، یا محض دنیا کی کسی ترجیح کو حاصل کرنے کے لیے یہ لازوال قربانیاں نہیں دی گئی، بلکہ مقصد ہی یہ تھا کہ ہم انگریزوں اور ہندوؤں سے، جو کہ پہلے تو الگ الگ پیج پر تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف جب وہ ایک پیج پر ہو گئے تو ہمارے اکابرین و اسلاف اور اللہ تعالیٰ کا جو امر تکوینی ہے اس کے تحت یہ عظیم ملک حاصل کیا گیا، اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا قانون چلے گا، یہاں قرآن و سنت کا قانون چلے گا۔ اس لیے اس عظیم نعمت کے ملنے پر
ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہر سال اس تاریخ کو یوم تشکر کے طور پر مناتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اور ہمارے اکابرین و اسلاف نے جو جدوجہد کی تھی اور جو سعی لازوال انہوں نے کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مملکت ہمیں عطا فرمائی. ہم اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں. اور ہر سال یہ جشن آزادی نہایت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لیکن اس سال کا یوم آزادی وہ گزشتہ جو ہماری تقریبات ہوا کرتی تھی اور یوم آزادی کے جشن منائے جاتے تھے اس سے بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو جب دیکھتے ہیں تو بہت سی مایوسیوں اور محرومیوں نے ہمیں اپنے شکنجے میں کسا ہوا تھا. لیکن اس سال کا یوم آزادی اس لحاظ سے اپنے اندر ایک منفرد خوشی لیے ہوئے ہے، ایک عظیم مسرت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں موجود اس وطن عزیز پاکستان کے ایک خطرناک اور شاطر دشمن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لحاظ سے فتح نصیب فرمائی کہ ہماری بہادر افواج پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اپنی بہت اچھی اور خوبصورت حکمت عملی، شجاعت پر مبنی، بصیرت پر مبنی، اور سب سے عظیم بات یہ کہ اس معرکہ حق جس کا نام بنیان و مرصوص رکھا گیا، قرآن کریم کے الفاظ پر مشتمل کہ جس میں اتفاق اور اتحاد کو ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی فوج کہ اس کے نظریات میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں وہ قرآن و سنت شامل ہو جائے اور اسلام کا جذبہ جہاد شامل ہو جائے اور وہ اپنے اکابرین و اسلاف کی جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھ کر نہایت دلیری اور جرأت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے دشمن کا مقابلہ کرے اور پوری قوم اپنے عمل، اپنی فکر اور اپنی دعاؤں سے اس فوج کی پشت پر کھڑی ہو. مدارس و مساجد، علماء اور خانقاہ، طلباء، مرد و عورت سب اس فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب نہ فرمائے. اس لیے اس مرتبہ جو جشن آزادی منایا جا رہا ہے اس میں الحمدللہ جہاں اس وطن کی عظیم نعمت کے ملنے پر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل بھی بجا لائیں گے، ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا بھی شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں جو ایک احساس کمتری تھا، جو ایک احساس محرومی تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائی. اور انشاءاللہ جب تک افواج پاکستان جو کہ پاکستان کی سرحدی، جو کہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ ان کی محافظ ہیں، اور ہمارے حضرات علماء اکرام جو کہ دین کی فکر اور اس ملک اور اس قوم کے نظریاتی محافظ ہیں، اور پوری قوم جب تک ایک پیج پر رہیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی دشمن طاقت، خواہ وہ اسلام کی دشمن ہو، خواہ وہ علماء کی دشمن ہو، خواہ وہ وطن کی دشمن ہو، خواہ وہ فوج کی دشمن ہو، انشاءاللہ کبھی ہمارا بال بھی بکا نہ کر سکے انشاءاللہ.
میرے طالب علم ساتھیوں، ہمیں آج اس عظیم دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے عہد کی تجدید کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اکابرین و اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، ہم اس تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ ان کی جو قربانیاں تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو، اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو۔ آج واقعتاً یہ ملک تو ہمیں حاصل ہے، اور اس کو حاصل ہوئے آج 78 برس بیت چکے ہیں، لیکن یہ وطن جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی دنیا کا قانون وہ ہم پر حکومت نہیں کرے گا، یہاں لاٹ مکالے کی حکومت نہیں چلے گی، یہاں لاٹ مکالے کا نظام تعلیم نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلے گا، یہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم ہوگی، یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہوگی۔ اور یہ بات طے تھی۔ آج ہم ایک علمی ادارے کے اندر موجود الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کا جشن آزادی منا رہے ہیں، لیکن جو اس ملک کے حاصل کرنے کے مقاصد تھے، آج ہم نے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ان مقاصد میں ایک عظیم الشان جو بات تھی، جو طے شدہ تھی، جس پر کوئی دو رائے نہیں تھی، سب اس پر متفق تھے کہ اس کی پارلیمنٹ میں جو قانون چلے گا نہ وہ سوشلسٹ ہوگا اور نہ وہ سرمایہ داری پر مشتمل ہوگا، بلکہ اس ملک میں جو قانون چلے گا وہ قرآن و سنت کا چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے دی ہے یہ دھرتی، اس پر قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت قانون کون سا چل رہا ہے، تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ابھی تک اس ملک کے حاصل کرنے کا جو مقصد تھا اس سے ہم بہت دور ہیں۔ اسی طرح یہ بات طے تھی کہ اس ملک میں ایک نظام تعلیم ہوگا کہ جس میں قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت بھی دی جائے گی، اور دور حاضر کے جو جدید سائنسی اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں، دور حاضر کے جو فنون ہیں، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ جو حاصل کرنا چاہے تو ان کو پڑھائے جائیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جس میں کوئی تفریق نہیں تھی، اس ملک کے لیے جب جدوجہد ہو رہی تھی، تو ملا اور مسٹر وہ ایک ہی پیج پر تھے کہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، یہاں کا نظام تعلیم بھی لا الہ الا اللہ کی روشنی میں بنایا جائے گا۔ لیکن آج 78 برس گزرنے کے بعد جو چیز ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ملا اور مسٹر کے درمیان ایک ایسی بڑی دیوار حائل کر دی گئی ہے جس نے قوم کا شرارہ منتشر کر دیا ہے کہ ایک طرف وہ نظام تعلیم ہے کہ جس کا بظاہر دنیا سے کوئی ربط نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف وہ نظام تعلیم ہے کہ جو آج بھی لارڈ میکالے کا نظام تعلیم اسی طرح اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس بات کا، اس عہد کا پھر سے اس کو پھر سے یہ عہد کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں ایسا نظام تعلیم لانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ایک نظام تعلیم تشکیل دیا جائے تاکہ قوم ایک پیج پر ہو سکے۔ آپ یقین کیجئے، توجہ کیجئے، اگر ہماری قوم ایک پیج پر نہ ہوئی، آپ یاد رکھ لیجئے
ابھی جو اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق بنیان و مرصوص میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جہاں ہماری افواج کی بہادری، ان کی حکمت عملی، وہیں پر آپ دیکھیں کہ قوم نے اپنے سارے اختلافات بھلا کر اس قوم اور اس قوم نے جو ہے افواج پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمیں پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کو داخلی طور پر، تعلیمی طور پر، انتظامی طور پر جو ہماری جڑوں میں اختلافات بیٹھے ہوئے ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ یہاں پر انصاف پر مبنی عدالتی نظام مرتب کرنا ہوگا تاکہ قوم احساس کمتری سے نکلے، تاکہ قوم اپنی پریشانیوں سے نجات پائے اور یہ قوم واقعتاً آپس میں بنیان و مرصوص بن جائے، کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ توجہ چاہتا ہوں، اگر ہماری قوم بہت عظیم قوم ہے، اگر ہماری قوم یہ ہر طرح کی اس طرح کی جو ہماری کمزوریاں ہیں، جو ہمارے اختلافات ہیں، جو احساس کمتریاں ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو کر یہ ایک قوم بن جائے۔ آج ہم نے اپنے ہمسائے دشمن کو شکست دی ہے، لیکن یہ ہماری قوم اور ہماری افواج یہ ایک ہو جائے اور یہ خوشحال قوم ہو، خوشحال افواج ہو، یہ متحد ہو، تو یہ صرف بر صغیر کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے داعی بن سکتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان اگر ان کی نظریں کسی ملک پر ہیں، اگر ان کی نظریں کسی وطن پر ہیں، تو وہ آپ کا یہی عظیم وطن پاکستان۔ اس لیے ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا، بلکہ پاکستانی قوم کو جہاں اپنے آپ میں بہتری پیدا کرنی ہے، اس میں نقطۂ نظر جہاں اپنا مفاد ہے، اپنی فلاح و بہبود ہے، وہیں پر ہمارا عظیم نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ صرف پاکستان میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتے، خیرخواہی کے جذبات نہیں رکھتے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی ہمارا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے، خوشحالی کا پیغام ہے اور فلاح و بہبود کا پیغام ہے۔ اسی طرح آج اس حقیقت کا بھی مجھے اور آپ کو ادراک کرنا ہے اور اس حقیقت کو جان کر ہمیں اپنی حکمت عملی مرتب کرنی ہے کہ بلا شبہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے، یہ عظیم وطن ہے، یہ عظیم قوم ہے، عظیم افواج ہے، اور اس وطن کی بنیادوں میں جو نظریات ہیں وہ بھی بے نظیر ہیں، وہ بھی عظیم ہیں، ان کی بھی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو سامنے رکھنی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے، نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے، نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہے، اور یہاں پر بے روزگاری، بدامنی، دہشت گردی، فتنہ اور فساد نے اپنی جڑیں مضبوط کر رکھی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے وطن کو جس قسم کے رہنماؤں کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے ایسے کردار سے جس میں کوئی حرص نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ ہو، بلکہ سب متفق ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو قربان کریں گے، اپنی ذاتی ترجیحات کو قربان کریں گے، ہم اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ایسا نظام مرتب کریں گے جس میں ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کو امن مل سکے، ان کی جانیں محفوظ ہو سکے، ان کے ایمان محفوظ ہو سکے، ان کے مال محفوظ ہو سکے، ان کی اولادیں محفوظ رہے،
ان کی بچیاں محفوظ رہے، ان کے گھر بار محفوظ رہے۔ میرے طالب علم ساتھیوں، امن ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اس وقت اس جگہ کے لیے، اس شہر مکہ مکرمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی، اس دعا میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ یہی ہے کہ یا اللہ اس کو بلدن آمینہ بنا دیجیے۔ اس لیے کہ اگر امن نہ ہو تو دنیا کے کام تو دور کی بات ہے کہ آپ اپنا روزگار چلا سکیں، آپ سفر کر سکیں، آپ اپنے معاملات کو دیکھ سکیں۔ اگر امن نہ ہو تو عبادات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امن زمین پر سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اور اگلی بات میں اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ امن قائم ہونے کے لیے اہم ترین توجہ چاہتا ہوں کہ زمین پر امن کیسے قائم ہو، اس کے لیے دو بنیادیں اہم ترین قائم کرنی پڑتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہوگا۔ اور انصاف کب ہوگا؟ کہ جب ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصل قرآن و سنت کو بنایا جائے، قرآن و سنت کے نظام کو بنایا جائے، تب امن آئے گا۔ اور اگر فیصلوں میں ناانصافی ہو، فیصلوں کے وقت لوگوں کی حیثیت کو دیکھا جائے، ان کی امارت کو دیکھا جائے، ان کی خاندانی یا مالی حیثیت کو دیکھا جائے، ظالم اور مظلوم میں فیصلے کے وقت مظلوم کو دیکھنے کے بجائے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پھر کبھی بھی کسی ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دوسری بنیادی چیز کہ جس کے بغیر زمین پر امن نہیں آ سکتا وہ ہے مالی لحاظ سے خوشحالی اور مساوات۔ مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں سب کو 2-2 روپے مل جائیں یا سب کو 2-2 لاکھ مل جائیں۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو معاشی حکمت عملی اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، سب کو معیشت کے اسباب اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو بیان کروں۔ اور سب کو اپنی معاشی سرگرمیوں پر ملنے والی جو خدمات ہیں اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ ہے مساوات، کہ سرمایہ کار کو اس کے سرمایہ کا حق ملے اور محنت کرنے والے مزدور کو اس کی محنت کا حق دیا جائے۔ آپ یاد رکھ لیجیے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جس ملک میں معاشی خوشحالی نہیں ہوگی، جس ملک میں معاشی طور پر مساوات نہیں ہوں گی، اس ملک میں کبھی امن نہیں آ سکتا۔ آج ہزاروں چور اور ڈکیت ایسے ہیں کہ جو اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر، ہزاروں چور اور ڈکیت اور قاتل ایسے ہیں جو ناانصافیوں کی بنیاد پر مجرم بنے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے ہماری افواج پاکستان اور ہمارے ادارے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں سرخرو ہیں الحمدللہ، ایسے ہی ضرورت اس امر کی ہے کہ قومی جو دیگر ادارے ہیں جس پر ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپس میں عہد کریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اپنے نظام کو درست کریں گے۔ جب تک ہمارا سسٹم، ہمارا نظام یہ قرآن و سنت کے ماتحت نہیں ہوگا۔ کل میں نے ایک بہت عجیب بات پڑھی ہے، آپ سے وہ شیئر کر کے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا زاہد الرائجی صاحب جو ہمارے بہت عظیم عالم، بڑی عجیب بات لکھی، اور یہ بات ہم اسباق میں کہتے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن سادہ الفاظ میں انہوں نے بیان فرمائی کہ دیکھو، ایک اس وقت حالات کی خرابی کی ایک وجہ یہ ہے، توجہ ہے بھائی سب کی، حالات کی خرابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ
کہ قانون بنانے والے بھی انسان ہیں اور جن پر قانون کا اطلاق اور نفاذ ہو رہا ہے وہ بھی انسان ہے. جب قانون بنانے والے بھی انسان ہو اور جن پر اطلاق ہو وہ بھی انسان ہو تو کبھی بھی انصاف قائم نہیں ہو سکتا, کبھی بھی حق قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ جو قانون بنا رہے ہیں وہ بھی اپنی بات ترک کر کے قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں, اور قرآن و سنت کے قانون کو قانون بنانے والے بھی قبول کریں, اور جن کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ بھی قرآن و سنت کے قانون کو قبول کر لے. پوری دنیا میں امن آ جائے. جب اس زمین پر اللہ کا قرآن موجود ہے, جناب محمد رسول اللہ کی جو بہترین عملی حکمت عملی موجود ہے, خلافت راشدہ کا نظام موجود ہے. اور اگلی بات ادھر توجہ کیجیے, اگلی بات کہ اس مسلمانوں کے زوال کے بعد ہمارے اکابرین و اسلاف کا ہم پر صرف یہ احسان نہیں کہ انہوں نے ایک عظیم وطن پاکستان ہمیں عطا کیا, بلکہ انہوں نے اس عظیم وطن کے حصول کے بعد اس وطن کا نظام اس جدید عہد میں, جدید دور میں قرآن و سنت کے مطابق کیسے چلے گا, اس کے لیے بھی انہوں نے ساری تعلیمات اور تشریحات اور سارا نظام مرتب کر کے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین و اسلاف کو, آپ یقین کیجئے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ کا قرآن موجود ہو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہو, خلافت راشدہ کا نظام ہمارے سامنے موجود ہو, حضرات صحابہ اکرام کی پوری دنیا میں جو لازوال حکومتیں انہوں نے قائم کی وہ سب کے سب موجود ہو, اور مسلمانوں کا بہترین بادشاہی نظام جس کو انگریز نے اپنی جھوٹی تاریخیں لکھ کر اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے, ایسا بہترین ہمارے پاس نظام موجود ہو. ہمارے اکابرین و اسلاف کا اس زوال کے دور میں عروج کے لیے بہترین تعلیمات, عملی جو شکلیں وہ سب کے سب موجود ہو. پھر بھی ہم لاٹ مکالے کی طرف دیکھیں, پھر بھی ہم روس کی طرف دیکھیں, ہم چائنا کی طرف دیکھیں, پھر بھی ہم امریکہ کی طرف دیکھیں, یورپ کی طرف دیکھیں, تو پھر ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. جن کے پاس سب موجود ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے قرآن کو سمجھیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں, خلافت راشدہ کو پڑھیں, اور جو ہمارے اکابرین کی آج کے دور میں رہنما تعلیمات ہیں ان کو پڑھیں, نہ یہ کہ خود اس کے اوپر اپنا قومی ڈھانچہ مرتب کریں بلکہ وہ پوری دنیا کو یہ نمونہ پیش کریں. تو میرے دوستو, ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آزاد ملک, ایک آزاد ریاست عطا فرمائی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسی آزادی ہے, ان کے سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ جن ملکوں میں آزادی نہیں ہے وہاں لوگ ایک نماز بھی آزادی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, جبکہ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں آپ دیکھ رہے کہ ہزاروں مدارس قائم ہیں, مساجد قائم ہیں, خانقاہیں قائم ہیں, دینی جماعتیں یہاں پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر یہ وطن آزاد نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ دین کی خدمات یہاں پر سر انجام دینا ممکن نہ ہوتا. تو میرے دوستو, ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہیں, اور اس ملک کے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے آج کے دن ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ہمت اور بساط کے مطابق پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے وطن کی خدمت کر سکیں اور اس کے چہرے کو خوبصورت بنا سکیں. اور دوسری بات کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہماری جن افواج نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں, میں درخواست کرتا ہوں کہ سب ہمارے اساتذہ اکرام اور ہمارے طلباء اکرام وہ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر
انشاءاللہ پھر ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کی انشاءاللہ فلاح و بہبود کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم یا الہ العالمین، ہم آپ کے اس فضل و کرم اور آپ کے احسان اور آپ کی اس عظیم نعمت مملکت خداداد وطن عزیز پاکستان پر آپ کے حضور اے اللہ ہم سب شکر گزار ہیں، ہماری پوری قوم شکر گزار ہے۔ اے اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ، اے اللہ اس کو سلامتی نصیب فرما، یا الہ العالمین امن نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، اے اللہ اس کو ہمیشہ غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے وطن کے دشمن ہیں، چاہے وہ اندرونی دشمن ہو بیرونی دشمن ہو، اے اللہ سب کو عبرتناک شکست سے دوچار فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اے اللہ داخلی طور پر بیرونی طور پر ہر طرح اس کو اپنے حفظ و امان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے اس موقع پر جو کچھ کلام پڑھا، اے اللہ قرآن کریم کے آیات اور سورتوں کی تلاوت کی، اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اس کا اجر و ثواب ہے وطن عزیز پاکستان کے حصول کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے، اے اللہ جتنے لوگوں نے اے اللہ قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان سب کو اپنی جناب عالی سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے لوگ جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے اس وطن کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اے اللہ اپنے خوبصورت کردار ادا کیے، اے اللہ ان سب کو اپنی جناب عالی سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابرین و اسلاف اے اللہ جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے اپنی لازوال اے اللہ بے مثال تاریخی قربانیاں اے اللہ دی ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی جناب عالی سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اسلام کا اور دین کا بول بالا فرما، قرآن و سنت کے قانون کو غالب فرما۔ اے اللہ یہاں پر عدل و انصاف نصیب فرما، اثار و احسان کی صفات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی جو کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں اے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم اے اللہ ہر طرح کی جو کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین پورے ملک میں انصاف کا بول بالا فرما، امن اور خوشحالی نصیب فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، مدارس مساجد کو ترقیات نصیب فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے
اکابرین وفاق المدارس کے ہوں، اے اللہ ختم نبوت کے سلسلے میں جو اپنے کردار ادا کر رہے ہمارے حضرات اکابرین، اے اللہ جو جمعیت کے سلسلے میں اپنی خدمات ادا کر رہے، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس گلشن ادریس، اے اللہ اس کے بانی، اے اللہ ہمارے حضرت والد گرامی، ہم سب کے استاد حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمت اللہ علیہ، اے اللہ ان کے درجات کو پہلے سے بلند فرما دیجیے، ان کے قبر کو پہلے سے منور اور وسیع فرما دیجیے، اور ان کے اس گلشن جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کو ظاہری، باطنی، تعلیمی، تعمیری ہر اعتبار سے بے پناہ ترقیات نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جامعہ کے تمام حضرات اساتذہ اکرام، اے اللہ ان کے علم میں، ان کے فیوض و برکات میں، اے اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں بے انتہا برکات نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جامعہ کے تمام معاونین کو، اے اللہ جو اس مشکل حالات میں، اس قسم پرسی کے حالات میں، مہنگائی اور بدامنی کے حالات میں، اے اللہ مدارس کا ساتھ دیتے ہیں، مدارس پر اے اللہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اے اللہ بالخصوص جو ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کا خیال فرماتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی جناب سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں بے انتہا برکات نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جامعہ کے تمام فضلاء اکرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جامعہ کے تمام طلباء اکرام جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہے اور ملک کے طول و عرض سے اور ملک کے چاروں صوبوں سے، اے اللہ اس چھتری کے نیچے اور اس چھت کے سائے میں جمع ہے، اے اللہ سب کو کامیابیاں نصیب فرما، دین کے اعتبار سے کامیابیاں نصیب فرما، دین کے علم کے لحاظ سے کامیابیاں نصیب فرما، تربیت کے لحاظ سے کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایک ایک طالب علم کو قبول فرما، ہمارے ایک ایک ساتھی کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سب ساتھیوں کو اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے وطن کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما، اسلام کے نفاذ کے لیے قبول فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ ہم نے آپ سے جو کچھ مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے ضروری ہے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے فلسطین کے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو فتح مبین نصیب فرما۔ اے اللہ دشمن اے اللہ بظاہر بہت قوی ہے اور ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ مسلمانان عالم کے دشمنوں کو اے اللہ نیست و نابود فرما دیجیے، اے اللہ ان کو شکست فاش نصیب فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمارے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول اور با ادب حاضری نصیب فرما دیجیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد